الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور ہم نے جو انہیں رزق عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، فرمایا کہ وہ لوگ جو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا اور جو ان سے پہلے نازل کیا گیا، مثلا قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں، تورات، زبور، انجیل پر بھی ایمان لے آتے ہیں، صحف ابراہیم پر بھی ایمان لاتے ہیں، تمام انبیاء پر جو کچھ نازل ہوا سب پر ان کا یقین ہے، اجمالی طور پر سب کا ان کا یقین ہے، اجمال کے اعتبار سے سب پر ان کا یقین ہے، سب پر یقین رکھتے ہیں کہ ہاں تمام انبیاء پر کتابیں نازل ہوئی۔ پھر اس کی تفصیل الگ ہے کہ کس کتاب پر کیسے یقین رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر مختصر سے بتا دوں کہ جو پچھلی کتابیں ہیں ان کے بارے میں ہم قرآن کے مطابق یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان میں تحریف بھی ہوئی، ان میں تحریف بھی ہوئی ہے، ان میں رد و بدل بھی ہوئی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، فرمایا ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، عذاب ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، تاکہ تھوڑا سا دنیا کا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کی کمائی پر بھی عذاب ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، اور جو ان کی حرکت ہے اس پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی، اور اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، فرمایا کہ یہ کلمات کو ان کے مواضع سے، ان کی جگہوں سے ہٹا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ تعریف کیا کرتے تھے تو ہم محرف مانتے ہیں، ہاں ان کی جو باتیں کتاب و سنت کے مطابق ہیں وہ ہم مانتے ہیں کہ وہ یقیناً انہی چیزوں میں سے ہوں گی جو انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ یہ اس اجمال کی تفصیل ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ہاں فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہونے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں۔ اس کا ولی مصداق کون تھے؟ یہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا تھا کہ یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، پچھلے نازل ہوئے دین پر بھی ایمان لاتے ہیں، یہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ اس کا اولین مصداق صحابہ کرام، صحابہ تھے جن کے بارے میں اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ یہ ہدایت پر ہیں، وگرنہ پھر ایسا ہوتا کہ قرآن کہہ رہا ہوتا کہ یہی لوگ ہدایت پر قائم ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور ایسے کوئی لوگ ہی نہیں تھے، تو یہ بات باطل ہو جاتی۔ تو یہ بات صحابہ کرام کے بارے میں اور اللہ کا کلام باطل نہیں، حق ہے سارے کا سارا۔ جو کچھ اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، قرآن مجید میں رب کریم نے فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے تو آپ ہرگز بھی شک کرنے والوں میں سے نہیں ہوئیے گا۔ تو میرے بھائیوں، سورۃ البقرہ کی یہ ابتدائی 5 آیات جو ہیں یہ صحابہ کرام کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 تا 20 بھی جو ہے وہ صحابہ کرام کی فضیلت پر ہے۔ رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا منافق لوگوں کے بارے میں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، فرمایا رب کریم نے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، کیسے ایمان لاؤ؟ جیسے لوگ ایمان لائے۔ آمینو کما آمن الناس، کما ماڈل کیا ہے؟ نمونہ بھی ہے، ماڈل بھی ہے، مثال موجود ہے، اللہ کیسے ایمان لانا ہے؟ تو فرمایا ایسے جیسے لوگ ایمان لائے۔ کون لوگ ایمان لائے تھے؟ صحابہ۔ صحابہ کا ایمان نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بدبختوں کے کہنے کے مطابق سچا نہ ہوتا، خالص نہ ہوتا، کھڑا نہ ہوتا، کسوٹی نہ ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ایمان کو معیار اور کسوٹی نہ بناتا۔ اللہ یہ نہ کہتا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائیں۔ تو فرمایا ان کا جواب کیا ہوتا ہے منافق لوگوں کا؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ سفی، یعنی سفی کی جمع سفہاء، یعنی یہ بے وقوف احمق ترین لوگ ایمان لائیں، ایسے
کیسے ایمان لائیں؟ ان کا ایمان کیا تھا صحابہ کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر تن من دھن وار دیا کرتے تھے. ہجرت کا حکم آیا، مکہ چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیے، خاندان چھوڑ دیا، قوم قبیلہ چھوڑ دیا، برادری چھوڑ دی، مال جائیداد سب کچھ، حتیٰ کہ بعضوں نے